آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کی سیاسی تاریخ کا ایک طرح سے زلزلہ ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام خبر نہیں ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے جب ایک مسیحی سپر سٹار جوزف وجے، جنہیں ہم سب تھلاپتی وجے کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک ایسے حلقے سے الیکشن جیتتے ہیں جہاں 90% آبادی ہندو ہے، اور وہ بھی بھارت کی 28 ریاستوں میں واحد مسیحی وزیر اعلیٰ کے طور پر ابھرتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی ہماری اس بحث کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا وجے کی یہ بے مثال کامیابی خالصتاً ان کی اقلیتی یعنی مسیحی شناخت کی فتح ہے، جو ظاہر ہے ان کے ذاتی عقیدے اور اقلیتی جڑوں سے جڑی ہے، یا پھر جیسا کہ میرا موقف ہے کہ ان کی کامیابی دراصل ایک کثیر المذہبی اور ہمہ گیر ثقافتی شناخت کا نتیجہ ہے جس نے وہ روایتی مذہبی تفریق بالکل بے معنی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا موقف تو اس میں بہت واضح ہے کہ اس پوری سیاسی چکا چوند کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ ان کی مسیحی شناخت اور اقلیتی پس منظر ہی ہے۔ یہ فتح اقلیتوں کی نمائندگی کا ایک ایسا تاریخی سنگ میل ہے جس نے اکثریتی سیاست کے اصولوں کو چیلنج کیا ہے۔ میں تو اسے اسی نظر سے دیکھتی ہوں۔ میں اس واقعے کی تاریخی اہمیت کو پوری طرح مانتا ہوں، لیکن دیکھیں، میں اسے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ جوزف وجے کو صرف ایک مسیحی رہنما کے خانے میں محدود کر دینا نا، وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا۔ کس طرح نظر انداز کرنا؟ مطلب اس پورے سماجی میکینزم کو نظر انداز کرنا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ان کی بنیاد وہ ہماگیر شناخت ہے جو کسی ایک مذہب کی محتاج نہیں۔ ان کی ہندو والدہ اور مسیحی والد، یہ دونوں اثرات ان میں ہیں۔ ان کی طاقت ان کی کثیر المذہبی کشش ہے جو ہر طبقے کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، سیاست کے میدان میں بیانیے تو بہت بنتے ہیں، مگر جوزف وجے کا اپنی مسیحی جڑوں سے جو تعلق ہے وہ محض کوئی بیانیہ نہیں ہے، وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ میرا مطلب ہے ذرا ان لمحات پر غور کریں جو کیمرے کی حد سے باہر ہیں۔ آپ چرچ والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، جب وہ چرچ میں جاتے ہیں اور باقاعدہ گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جسے جنوبی ایشیا کی فلمی دنیا میں دیوتا کا درجہ حاصل ہو، اس کا اپنے خدا کے حضور یوں مکمل طور پر پست ہو جانا اس کے گہرے اور خالص عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی ایک جذباتی منظر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بائبل میں ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور آج مسیحی جماعت وجے کی اس کامیابی کو اسی نور سے تعبیر کر رہی ہے۔ صرف بھارت میں نہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں مسیحی اس پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ احساس ہے کہ ہمارا ایک فرد طاقت کے اس ایوان تک پہنچ گیا ہے۔ میں مسیحی برادری کی اس خوشی اور فخر کو پوری طرح سمجھ سکتا ہوں۔ مطلب اقلیت کو جب اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں جگہ ملتی ہے تو امید کی ایک بہت بڑی کرن تو نظر آتی ہے۔ یہ تو فطری بات ہے۔ تو پھر آپ کو میرے موقف سے بنیادی اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ آپ ان کے اس چرچ والے عمل کو ان کی سیاسی طاقت کا واحد مرکز قرار دے رہی ہیں۔ آپ اس وسیع تر کینوس کو مس کر رہی ہیں جس پر ان کی سیاسی تصویر بنی ہے۔ ذرا 7 مارچ 2025 کو یاد کریں۔ YMCA گراؤنڈ والا واقعہ۔ بالکل، چنئی کے YMCA گراؤنڈ میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف رمضان کا روزہ رکھا بلکہ باقاعدہ صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کی۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ عمل ان کے مسیحی عقیدے سے متضاد تھا؟ نہیں، متضاد تو نہیں تھا۔ میں اس حد تک شامل ہوتا ہے تو وہ کوئی روایتی اقلیتی رہنما نہیں رہتا، وہ ایک تہذیبی پل بن جاتا ہے۔ ان کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں چرچ میں جھک سکتے ہیں، مندر میں جا سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی اس بات سے ایک بہت بنیادی اختلاف ہے۔ آپ YMCA میں ان کے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کو ان کے چرچ میں گھٹنوں کے بل جھکنے کے برابر کھڑا کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ سماجیات کے لحاظ سے تو نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح ایک نامور اداکار فلم کے سیٹ پر مختلف کرداروں کے لباس پہنتا ہے نا، اسی طرح ایک وسیع الجتھا عوامی شخصیت کے لیے افطار میں جانا یا روزہ رکھنا ایک بہترین سماجی اشارہ ہے جسے ہم پبلک ریلیشنز کہتے ہیں۔ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ لیکن آپ خود سوچیں، ایک لیڈر کو مختلف کمیونٹیز کے ساتھ جڑنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، لیکن کیا اس سے ان کا بنیادی عقیدہ بدل گیا؟ ہرگز نہیں۔ چرچ میں گھٹنوں کے بل گرنا ایک انتہائی نجی اور روحانی کیفیت ہے، اس کا سیاست یا دکھاوے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک منٹ،
میں یہ ماننے کو قطعی تیار نہیں ہوں کہ ایک عمل خالص روحانی ہے اور دوسرا محض ایک پبلک ریلیشنز کی مشق ہے۔ جب کوئی شخص کھلے گراؤنڈ میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، عوام اتنے سادہ نہیں ہے کہ دہائیوں کے رویے اور سیاسی اداکاری میں فرق نہ کر سکے۔ تو آپ کے نزدیک وہ سب کچھ برابری کی سطح پر، مطلب عقیدے کی سطح پر کر رہے ہیں؟ اگر یہ محض سیاسی حربہ ہوتا تو ہندو اور مسلمان انہیں اتنی شدت سے اپنا لیڈر کیسے مانتے جتنا مسیحی مانتے ہیں؟ وجے کے یہ افعال کوئی اسٹریٹجک مجبوری نہیں ہے۔ ایک ہندو ماں اور مسیحی باپ کے سائے میں پلنے والا شخص بھارت کے تقصیری معاشرے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ انہیں ایک اقلیتی ڈبے میں بند کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی سیاست نے اس ڈبے کو ہی توڑ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ڈبہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ اقلیتی شناخت کی قبولیت کا ایک نیا دائرہ بن گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماگیر ہیں، لیکن اگر ان کی مقبولیت صرف اس مشترکہ اور سیکولر حیثیت کی وجہ سے ہے تو پھر ان کے نام جوزف کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ صحافت اور تجزیہ نگاری کی وجہ سے؟ نہیں، آج بحث کا مرکز یہ کیوں ہے کہ 28 ریاستوں میں یہ واحد مسیحی وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر شناخت واقعی ثانوی ہو چکی ہے اور صرف پلورلزم جیت چکا ہے تو اس اقلیتی شناخت کا تذکرہ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی جیت کی سب سے گونجنے والی حقیقت ان کا اقلیتی پس منظر ہی ہے۔ اس کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ تاریخی طور پر اقلیتوں کو ایسے عہدوں پر کم دیکھا گیا ہے نا، لیکن خبر بننا اور جیت کا اصل میکینزم ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کی اپنی دلیل دیکھیں۔ وجے نے جس حلقے سے کامیابی حاصل کی وہاں 90% ووٹرز ہندو برادری سے ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ اگر ان کی کامیابی کی وجہ خالصتاً ان کی مسیحی شناخت ہوتی تو کیا 90% ہندو اکثریت انہیں اتنی زبردست کامیابی دیتی؟ قطعی نہیں۔ ہاں، ڈیموگرافی تو یہی کہتی ہے۔ ان 90% نے انہیں اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وجے کی شناخت ان کے نام جوزف سے بہت آگے جا چکی ہے۔ ووٹرز نے ایک ایسے شخص کو چنا جس میں انہیں اپنا عکس نظر آیا۔ میرے خیال میں آپ اس 90% کے ہندسے کی سماجیات کو بالکل الٹ پڑھ رہے ہیں۔ الٹ پڑھ رہا ہوں؟ جی، میں اسے ایسے دیکھتی ہوں کہ 90% ہندو اکثریتی علاقے سے ایک شخص کا جیتنا جس کا باپ مسیحی ہو اور نام باقاعدہ جوزف وجے ہو، یہ دراصل اس بات کی سب سے ٹھوس دلیل ہے کہ ان کی اقلیتی شناخت کس حد تک قابل قبول ہو چکی ہے۔ تو آپ اسے جمہوریت کی فتح کہہ رہی ہیں؟ بالکل، یہ ڈیموکریٹک میچورٹی کا ثبوت ہے کہ ایک اقلیتی فرد اپنی واضح شناخت کے ساتھ اکثریتی سماج کا قائد بن سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ پاکستان میں ہمارے مسیحی کرکٹر کامران نے جب کھیل میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی تو پوری قوم نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ صحیح۔ ان کی کامیابی نے ان کی مسیحی شناخت کو مٹایا نہیں، روشن کر دیا۔ جب اکثریت کسی کو قبول کرتی ہے تو اقلیت کی انفرادیت کا احترام کرنا سیکھتی ہے۔ کامران کی مثال واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن کھیل اور سیاست کی حرکیات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا؟ کھیل میں مقصد مشترک ہوتا ہے، میچ جیتنا۔ وہاں اقلیتی کھلاڑی کی پرفارمنس سیدھی اجتماعی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برعکس سیاست طاقت اور وسائل کی تقسیم کا نام ہے۔ ہاں، یہ فرق تو اپنی جگہ ہے۔ سیاست میں جب آپ کسی کو لیڈر چنتے ہیں تو آپ اپنا مستقبل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب 90% ہندو اکثریت ایک مسیحی نام پر اعتماد کرتی ہے، وہ اسے صرف ایک اچھا مسیحی اقلیتی فرد سمجھ کر ووٹ نہیں دے رہی ہوتی، وہ اسے تفریق سے بالاتر ایک لیڈر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے مجھے آپ کے اس اصرار پر حیرت ہوتی ہے۔ کس اصرار پر؟ کہ وجے کی شناخت واضح طور پر مسیحی ہے۔ ارے 68 یا 69 فلموں کے شاندار کریئر کے بعد بھی عوام میں ایک واضح ابہام ہے۔ لوگ آج بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں، کیا ہندو ہیں یا مسیحی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ابہام کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ان کی سیاست کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہیں پر مجھے آپ کے اس دلیل کے منطقی انجام پر تشویش ہوتی ہے۔ مطلب آپ جس ابہام کی بات کر رہے ہیں وہ تو عوام کی غلط فہمی ہے نا؟ میں اسے غلط فہمی نہیں کہوں گا، لیکن شواہد تو سختی سے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حقائق کی روح سے ایک مسیحی ہیں۔ جب سچائی اتنی واضح ہو تو لوگوں کی الجھن کو ان کی طاقت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ ابہام پیدا کیا ہے تو یہ تو ایک طرح سے اسٹریٹجک کلابازی ہوئی۔
کالابازی، یہ بہت سخت لفظ ہے۔ میرا مطلب ہے سیاست میں سب کو خوش رکھنے کے لیے اصل شناخت چھپانا کیا یہ کمزوری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی جڑوں کے ساتھ، اپنی مسیحی شناخت کے ساتھ پوری طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ نمائندگی محض ایک سراب ہے، لیکن جوزف وجے کا چرچ جانا اس سراب کو توڑتا ہے۔ ذرا اس ابہام کو ایک مختلف اینک سے دیکھیں۔ میں اسے عوام کو دھوکہ دینا یا کلابازی نہیں سمجھتا، میں اسے ایک پرزم کی طرح دیکھتا ہوں۔ ایک پرزم؟ جی ہاں، جب سفید روشنی پرزم سے گزرتی ہے تو وہ مختلف رنگوں میں بکھرتی ہے۔ دیکھنے والا جس زاویہ پر ہوتا ہے اسے وہی رنگ نظر آتا ہے۔ وجے کی شخصیت بھی ویسی ہے۔ جب ایک مسلمان انہیں دیکھتا ہے تو اسے 7 مارچ کی نماز اور روزہ یاد آتا ہے۔ جب ہندو دیکھتا ہے تو اسے مندر کا جانا اور ہندو والدہ کی تربیت نظر آتی ہے، اور جب مسیحی دیکھتا ہے تو چرچ کا جھکنا۔ یہ کوئی فریب نہیں ہے، ان کی ذات میں یہ سب کچھ حقیقت میں موجود ہے۔ جب تک عوام انہیں ایک تنگ خانے میں قید نہیں کریں گے، وہ ایک مشترکہ لیڈر رہیں گے۔ پرزم کی یہ تشبیہ سننے میں بہت دلکش اور شاعرانہ لگتی ہے، لیکن زمینی حقائق مطلب وہ ہمیشہ اتنے رومانوی نہیں ہوتے۔ ایک فکری بحث میں ہمیں میکانزم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میکانزم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ جس پرزم کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل پاپولزم کا ایک نیا روپ ہو سکتا ہے، جہاں ہر شخص کو وہی دکھایا جاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن تاریخ تاثرات پر نہیں، ٹھوس سنگِ میلوں پر لکھی جاتی ہے۔ 50 سال بعد یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ایک پرزم نے انتخاب جیتا۔ ہاں، تاریخ الفاظ پر انحصار کرتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ بالکل، یہ لکھا جائے گا کہ جوزف وجے بھارت کی 28 ریاستوں میں پہلا مسیحی شخص تھا جس نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ یہ ہمیشہ اس بات کا حوالہ رہے گا کہ ایک اقلیتی فرد نے اکثریتی نظام کے اندر جگہ بنائی۔ ان کی یہ فتح بنیادی طور پر اقلیتی وجود کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یقیناً تاریخ کے صفحات پر یہ جملہ ضرور درج ہوگا، میں اس دستاویزی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن تاریخ محض کاغذ پر لکھی لکیروں کا نام تو نہیں ہے نا؟ تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ تاریخ ان زندہ اور متحرک معاشروں کا نام ہے جو ان رہنماؤں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آج کے دور میں، خاص طور پر ہمارے خطے میں، محض ایک خانے کی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ ان کا اقلیتی پس منظر بنیاد ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک عمارت صرف بنیاد سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ کھلے دروازوں سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ عمارت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، اور جوزف وجے کی عمارت کے دروازے ہر مذہب کے لیے یکساں کھلے ہیں۔ ان کی فتح تکثیریت کی فتح ہے جو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس نے شناخت کی سیاست اور سماجی ہم آہنگی کے پیچیدہ عقدوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ خیر، ہم اپنے اس فکری سفر کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی، وقت بھی کم ہے۔ اگر میں اپنی اس پوری گفتگو کو سمیٹوں تو میرا موقف یہ رہا ہے کہ جوزف وجے کی کامیابی میں ان کی ذاتی اور مسیحی شناخت کا کردار سب سے بنیادی ہے۔ چرچ میں جھکنا محض عمل نہیں، اقلیتوں کی نمائندگی کا مضبوط استعارہ ہے کہ اقلیتیں اصل شناخت کے ساتھ اکثریت کی قیادت کر سکتی ہیں۔ اور میری تمام تر گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ محض ایک اقلیتی عروج کی سادہ کہانی نہیں ہے، یہ کثیر المذہبی اور جامع شناخت کا ماڈل ہے۔ ان کی اصل طاقت وہ وسیع نظری ہے جو عوام کو ایک مشترکہ دھاگے میں پروتی ہے۔ جب آپ سب کے ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کا مذہب نہیں پوچھتا۔ بالکل، آج کی اس بحث نے کم از کم یہ واضح کر دیا ہے کہ سیاسی شناخت، عقیدے اور عوامی تاثر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ اتنی سادہ نہیں جتنی ہم اکثر سطحی تجزیوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور شاید مکالمے سے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ سب سے مؤثر لیڈر وہ نہیں ہوتا جو محض اپنی ایک واحد شناخت پر اصرار کرے۔ سب سے طاقتور لیڈر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے ہر محروم اور ہر طبقے کو اپنے چہرے میں ان کا عکس دکھا سکے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا خیال ہے۔ کیا جدید معاشرے کی بقا انفرادی شناختوں کو تھامے رکھنے میں ہے یا ایک وسیع مشترکہ شناخت کی تشکیل میں جہاں لکیریں دھندلا کر نئے رنگ کو جنم دیتی ہیں؟ یہ وہ پیچیدہ سوال ہے جو ہم آج اپنے سامعین کی فکری عدالت میں چھوڑے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے عمرانی اور نفسیاتی پہلوؤں پر خود غور کریں۔ ابھی اس موضوع پر بات کرنے کو بہت کچھ ہے۔ بالکل، اس فکری نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔